یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند عالم نے قرآن مجید میں صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ تم پر بھی روزہ ویسے ہی فرض ہے جیسے پچھلی امتوں کے اوپر روزے کا فریضہ تھا. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تم کو پرہیزگاری کی دولت دی جا سکے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ پرہیزگاری تمہارے اندر تب پیدا ہوگی جب تم روزہ کو واقعی معنی میں روزہ رکھو گے، یعنی ان تمام محارم سے، ان تمام حرام چیزوں سے، ان تمام منہیات سے، ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ نے روکا ہے انجام دینے سے، ان سے بچو گے اور ان تمام چیزوں کو بجا لانے کی کوشش کرو گے جن تمام چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے جو اوامر الہی کے نام سے مشہور ہیں. صرف شکم کی بھوک کو روزے کے عنوان میں نہ داخل کرنا بلکہ اعضاء و جوارح کو بھی روزے دار بنانا، جیسا کہ حدیثوں میں ارشاد ہے کہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ باتیں نہ جاری ہوں جن سے اللہ نے منع کیا ہے روزے کی حالت میں. ہاتھ کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، محارم سے بچنا اور اوامر کی طرف بڑھنا. اوامر یعنی جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. ماہ رمضان کی برکتیں اپنے اندر تمام اہمیتوں، فضائل اور وہ اعمال جن کا ثواب انسان کو قرب الہی تک پہنچاتا ہے اور انسان جو ہے وہ آخرت میں جنتی کہلاتا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے مہینے میں قبول ہوتی ہیں. جیسے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تمہاری دعا مستجاب ہوتی ہے، تمہاری نیند جو ہے وہ وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول گزرا کہ تمہاری نیند تب تک عبادت کا درجہ رکھتی ہے جب تک کہ روزے دار روزے کی حیثیت میں رہے، یعنی وہ غیبت نہ کرے. اگر غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ اس معنی میں روزہ نہیں رہتا کہ اس کی نیند عبادت ہو. یہ قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا نگاہ سے گزرا، اس لیے مومنین کے فائدے کے لیے میں نے عرض کیا. بہرحال یہ مہینہ اتنی عظمتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں شب قدر بھی ہے اور اسی مہینے میں 4 آسمانی کتابیں نازل ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت امیر فلک جناب حضرت ابو تراب علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شہادت بھی اسی مہینے میں واقع ہے. اور اس خطبہ شعبانیہ جس کے برابر فقرے پیش کیے جا رہے ہیں اور اب اختتام کی منزل میں ہے یہ فقرہ ترجمے کے اعتبار سے، تو نبی علیہ السلام سے خطبے کے درمیان امیر المومنین نے سوال کیا. اس سوال کے جواب میں آپ نے جو باتیں کی ان کو کل پیش کیا گیا. انہی کے کچھ ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے جو بے پناہ عظمتوں کا حامل ہے. ظاہر ہے کہ اس میں پیغمبر نے حضرت امیر کی اہمیت کو بتایا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہارا نفس میرا نفس ہے، تمہاری روح میری روح ہے، تمہاری طینت میری طینت ہے. اب یہاں سے فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک واختارنی للنبوہ واختارک للامامت. اے علی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی خلق کیا اور آپ کو بھی خلق کیا، مجھے بھی منتخب کیا اور آپ کو بھی منتخب کیا. مجھے منتخب کیا نبوت کے لیے
اور آپ کو منتخب کیا اللہ نے امامت کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے جس طرح میں مصطفیٰ ہوں نبوت کے درجے کو پانے میں، اسی طرح سے علی آپ مصطفیٰ ہیں امامت کے درجے کو پانے میں، اور یہ دونوں مصطفیٰ خدا کی طرف سے ہیں، یعنی دونوں برگزیدہ اور چنے ہوئے خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ انتخابی کوئی مرحلہ نہیں ہے، خدا کی طرف سے استفائی مرحلہ ہے، انتصابی مرحلہ ہے۔ انتصابی مرحلہ ہے، استفائی مرحلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے مل کر اسے چن لیا، بلکہ خدا نے منتخب کیا، خدا نے چنا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے مجھے نبوت کے لیے چنا ویسے ہی آپ کو امامت کے لیے چنا، یعنی دونوں کا، سبحان اللہ کیا کہنا کہ دونوں کا درجہ استفاء کا ایک جیسا۔ اللہ ہی نے چنا ہے ہمارے نبی کو، اور اللہ ہی نے چنا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کو چنا نبوت کے لیے، انہیں چنا امامت کے لیے۔ تو اور کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی درجہ بدرجہ اگر دیکھا جائے، ملا کے جو ہے وہ دیکھا جائے تو پیغمبر کی حیثیت استفاء جو ہے وہی حیثیت استفاء علی ابن ابی طالب کی، درجے کے اعتبار سے انہیں نبوت کے لیے چنا گیا اور ان کو امامت کے لیے چنا گیا۔ اب جناب ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور حضرت علی کی عظمت بیان کرتے ہوئے اور اپنے سے مشابہت دیتے ہوئے فرماتے ہیں جناب رسالت مآب کہ فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جس نے اے علی تمہاری امامت کا انکار کیا، بہت اہم فقرہ ہے عزیزو، جس نے اے علی تمہاری امامت کا انکار کیا فقد انکر نبوتی، گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا یا علی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں انت وسیع، تو میرا وسیع ہے۔ عزیزو یہیں تک بات ختم کر کے آگے 2-3 فقرے اور رہ گئے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں جو ہے وہ اس کی وضاحت ہوگی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی اعظم قسطنطنیہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب ینابیع المعدت کے اندر اسی کی تفسیر میں یعنی ملایا جائے تو ایک فقرہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا آخری امام کے بارے میں کہ من انکر خروج المہدی فقد انکر ما انزل علی محمد، یعنی جس نے ظہور امام مہدی کا انکار کیا اس نے ان تمام چیزوں کا انکار گویا کر دیا جو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر نازل ہوئی، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے نبوت جو ہے وہ استفائی اور انتخابی ہے اللہ کی جانب سے، اسی طرح سے امامت بھی ہے۔ اور آخری فقرہ آخری امام کے بارے میں اسی بنیاد پر ایک سنی عالم دین کا میں نے پیش کیا کہ انہوں نے نبی کے کہ یہ آخری امام جناب حضرت قائم آل محمد علیہ السلام، یہ بھی امامت کے اسی سلسلے وار کڑی میں سے آخری کڑی ہے، اور ان کا انکار بھی نبوت کا انکار ہے، جیسے کہ حضرت علی پہلی کڑی ہیں۔ اور اس خطبے میں جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے گویا میری نبوت کا انکار کیا۔ تو ہم سب کو خداوند عالم صراط مستقیم صراط غدیر کے اوپر قائم و دائم رکھنے کی اور رہنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔